السلام علیکم ویورز، انویسٹمنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پاکستان اکانومی کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسٹیٹ آف پاکستان اکانومی کی، کہ پاکستان کی معیشت اس ٹائم کہاں پہ کھڑی ہے۔ پاکستان کے رہنے والے لوگ تو اس حوالے سے سوال کرتے ہی ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کافی پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے فکر لاحق رہتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر مرتضیٰ سید کی آڈیو کلپ سنوائیں گے، تو ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ جہاں ہم پاکستان اکانومی کی بات کرتے ہیں تو تین بڑے چیلنجز جو ہے وہ پاکستان اکانومی کے سامنے کھڑے ہیں۔ نمبر ایک جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے پاکستان اکانومی کے لیے، ہوشرباد جو ہے وہ چیلنج ہے۔ عام فہم لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے مراد یہ ہے کہ ملک میں کتنا ڈالر آ رہا ہے اور ملک سے کتنا ڈالر باہر جا رہا ہے۔ پاکستان کی اکانومی میں لاسٹ ایئر جو ڈالر باہر گیا ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے، جو کہ ہماری معیشت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس کا جو ڈائریکٹ لنک بنتا ہے دوسرا چیلنج ہمارا روپی ڈیپریسیشن کا، یعنی پاکستانی روپیہ جو اپنی ویلیو لوز کرتا جا رہا ہے امریکن ڈالر کے اگینسٹ، وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ دونوں چیلنجز جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ روپی ڈیپریسیٹ ہوا ہے، یعنی کہ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے، اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے اکانومی کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹس، اور اس کا ڈائریکٹ جو لنک بنتا ہے وہ تیسرا بڑا چیلنج ہے، یعنی انفلیشن۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اکانومی میں صرف چیلنجز ہی ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری اکانومی کی بڑی زبردست جا رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر ایک جو ہے وہ فارن ریمیٹنسز جو ہے وہ ہمارے پاکستانی جو اوورسیز ورکر ہیں ان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان میں ریکارڈ حد تک اضافہ ہوا ہے، اور پچھلے 2-3 مہینوں میں خاص کر اپریل میں جو ہے وہ $3 بلین جو ہے وہ پاکستان میں آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان اکانومی کے اندر جو کانفیڈنس ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ پاکستان اکانومی کا جو پازیٹیو جو ہے فیکٹر ہے وہ ہے ایکسپورٹ میں جو اضافہ ہو رہا ہے، لگاتار اضافہ۔ جو ایکسپورٹ ہیں بڑی زبردست بیہیو کر رہی ہیں۔ جس طرح ہم نے ریمیٹنسز کی بات کی، اسی طرح ہماری ایکسپورٹ بھی اس سال ریکارڈ سطح پر کلوز ہونے جا رہی ہے۔ نمبر 3 جو بہتری والی سچویشن ہے پاکستان اکانومی کے لیے وہ ہے جی ڈی پی گروتھ، یعنی ملک کی مجموعی قومی پیداوار جو ہے وہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر ہم جتنی چیزیں جو ہے وہ بناتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، جی ڈی پی کا تعلق ان سے ہے۔ تو جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے اس سال اراؤنڈ 5.97 یعنی 5.97% کے اوپر جو ہے وہ کلوز ہونے جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے پاکستان اکانومی کے حوالے سے۔ اور پچھلے کنزیکٹیولی جو ہے وہ 2 سالوں سے پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ ایٹ گروئنگ ٹریک موجود ہے۔ Despite from the positive impact of growing GDP، اس کے کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم اکانومی کے اندر جو گروتھ فیکٹر کو دیکھیں تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہم جب اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے، جی ڈی پی گرو کر رہا ہوتا ہے تو ہم باہر سے بھی چیزیں ہمیں منگوانی پڑتی ہیں۔ فار ایگزامپل را میٹیریل ہے، اور سب سے ہمارا جو امپورٹ ہے فیول امپورٹ، تو اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گروئنگ فیکٹر جو ہے وہ اکانومی کا، اس کے امپیکٹس ہیں اکانومی کے اوپر۔
تو امپورٹ بل جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم باہر سے زیادہ چیزیں باہر سے منگواتے ہیں. جس طرح ہم زیادہ چیزیں بنانے کے لیے فیول امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, گیس, آئل. آپ نے دیکھا کہ اس سال جو فیول پرائسز جو ہے وہ کئی دہائیوں کی ریکارڈ سطح پہ بڑھی ہیں اور ایٹ دا پیک ہیں. تو اس کا امپیکٹ جو بیڈ امپیکٹ ہے, جو نیگیٹو امپیکٹ ہے, وہ ہماری معیشت کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے. جس طرح ہم جو ہے وہ ہائی پرائسز پہ آئل جو ہے وہ باہر سے منگوا رہے ہیں, اس سے جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے, اور انفلیشن کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. فیول جس میں گیس امپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کو ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ دینی پڑ رہی ہے. مسئلہ صرف فیول پرائسز کی حد تک نہیں ہے, بلکہ جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ پوری دنیا میں کافی اوپر چلی گئی ہیں. اس کا بھی براہ راست جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر اور اسپیشلی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. جس طرح آئل پرائسز کے ساتھ ساتھ کموڈٹی پرائسز جو ہے وہ ہائی پیک بھی گئی ہیں انٹرنیشنلی, تو اس کا جو امپیکٹ ہے ہماری جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کے اوپر نیگیٹیولی آیا ہے. تو پاکستان کی ایکسپورٹ تو تھوڑی سی بڑی ہیں, لیکن ابھی تک وہ لیول مینٹین نہیں ہوا کہ ہم اپنے ٹریڈ بیلنس ہے اس کو مینٹین کر سکیں, یا ٹریڈ بیلنس کو کسی حد تک کم کر سکیں. یعنی کہ ایکسپورٹ ہماری اگر بڑھ رہی ہیں تو امپورٹ اس سے کہیں زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو یہ ایک کافی بڑا جو ہے میجر چیلنج اور اکانومی کے اندر سسٹینیبلٹی کے اندر جو ہے وہ ایک تھریٹ کی صورت میں موجود ہے. باوجود اس کے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں, لیکن جو گیپ ہے اسٹل فل ہونا کافی مشکل ہے, اور یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے اس گیپ کو فل کرنا. جو چیزیں باہر جا رہی ہیں, جو ڈالر یہاں سے باہر جا رہے ہیں, اور جو ہم جو ہے وہ ڈالر ہمارے ملک کے اندر آ رہے ہیں, تو ان کا جو گیپ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ, اس چیلنج سے کئی چیلنجز جو ہے وہ ہمارے اکانومی کے اندر ڈبل سے ڈبل ہوتے جا رہے ہیں. اب جب کہ آئل پرائسز جو ہے وہ ایٹ دا پیک انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہوئی ہیں, اس کا امپیکٹ پاکستان اکانومی پر ہوگا. آئل اور کموڈٹی جن میں چاول, گندم وغیرہ ہم منگوا رہے ہیں, ان کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, تو انفلیشن تیزی سے بڑھے گا. اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں انفلیشن کی, لیکن سب سے بڑی جو انفلیشنری وجہ ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی پرائسز کا بڑھنا اور آئل پرائسز کا بڑھنا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا تو پاکستان بھی مہنگا تیل جو ہے وہ امپورٹ کر رہا تھا. تو کچھ مہینے پہلے اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم اگلے بجٹ تک تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نہیں بڑھائیں گے, اور تیل کی قیمتوں کو لاک کر دیا گیا. تو اس کا لوگوں کو کسی حد تک کچھ فائدہ تو ہوا, لیکن ملکی معیشت کو کئی نقصانات اٹھانے پڑے. پہلا نقصان یہ ہوا کہ سبسڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس کی جو کاسٹ ہے, اس کا ڈیفیسٹ ہے جو وہ حکومت کو پے کرنا پڑا. تو اس وقت اس وجہ سے حکومت کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو مالیاتی خسارہ ہے, بہت کافی حد تک بڑھ گیا تھا. جو ریزروز ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو جو ہے وہ سستا تیل حکومت دے رہی تھی, تو ہم نے اپنی عادات کو نہیں بدلا اور برابر جو ہے وہ آئل کنزیوم کیا اور اپنی گاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یوٹیلائز کیا. ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی ہمیں جو ہے وہ آئل جو ہے وہ کافی مہنگا مل رہا ہے. ہم اسی حساب سے ہم اپنی ضروریات کو محدود کر لیں, لیکن وہ ہماری ہیبٹس جو ہے وہ جاری رہی. تو رزلٹ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ آئل جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑا. امپورٹ بل بڑھنے کی وجہ سے جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا, اس میں لگاتار جو ہے وہ اضافہ ہوا. ڈسپائٹ آف آل دیز چیلنجز, تو پاکستان کی اکانومی کو فکس کرنے کے لیے کافی سارے سٹیپس جو ہے وہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ لیے گئے ہیں, جو کہ ایک اچھی خبر ہے اکانومی کے حوالے سے. ان میں سے سب سے پہلا ایکشن جو لیا گیا ہے ان چیلنجز کو فکس کرنے کے لیے, وہ اسٹیٹ بینک نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کے
15% تک لے گئی ہے. انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے جو ہے انفلیشنری فیکٹر پر کافی حد تک قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے. ان میں دوسرا جو ہے ایکشن جو لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے وہ کنزیکٹیولی ایک میسو آئل پرائسز کو بڑھانا ہے. لوگوں کے اوپر کافی حد تک پریشر تو پڑا ہے لیکن اکانومی کی سسٹینیبلٹی کے لیے ایسا قدم اٹھانا بڑا ضروری تھا. نمبر 3 جو ایکشن وہ لیا گیا ہے پاکستان اکانومی کے حوالے سے وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے IMF کے ساتھ نیگوسیشن میں کافی حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے اور امید کی جا سکتی ہے گورنمنٹ کے جو کرنٹ میئر گورنمنٹ جو ہے وہ IMF کا پلان ریزیوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی بیسڈ آن دا ڈیسیژن ٹیکن بائی دا اسٹیٹ بینک اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان. یہ تو ہوئی پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے تفصیلی بات چیت. تو اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں ان کی ایک آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کی نظر کرتے ہیں جس سے آپ کو پاکستان اکانومی کے جو چیلنجز ہیں اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکانومی کو چیلنجز فیس ہو رہے ہیں ابھی پاکستان میں پوری دنیا کی طرح کیونکہ اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں گلوبل کموڈٹی پرائسز جو ہیں کووڈ کے بعد بہت تیزی سے اوپر چلی گئی ہیں اور بہت سے ملک ہیں دیر آر ناؤ گیٹنگ انٹو ٹربل. سری لنکا از این انفارچونیٹ ایگزامپل. سری لنکا کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر واٹ وینٹ رانگ اور کیوں میرے خیال میں پاکستان اس سچویشن میں نہیں ہے. سری لنکا میں انفارچونیٹلی کووڈ بہت بری طرح ان کو ہٹ کیا کیونکہ ان کی اکانومی ٹورزم کے اوپر چلتی ہے. ٹورزم کی وجہ سے چلتی ہے تو ان کی گروتھ بہت زیادہ افیکٹ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ اپنی اکانومی کو اسٹیمولیٹ کریں. وہ انہوں نے بجٹ ڈیفیسٹس بہت ہائی رکھے. پریشر آیا ان کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جس طرح ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر بھی آ رہا ہے. انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. انہوں نے تقریباً 2 سال انٹرسٹ ریٹس کو ریز نہیں کیا. انہوں نے تقریباً 2 سال اپنے بجٹ ڈیفیسٹس کو بڑھنے دیا. انہوں نے تقریباً 2 سال اپنے ایکسچینج ریٹ کو ہلنے دیا. اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کا تھا وہ کنٹرول میں نہیں آیا. اینڈ دی اونلی وے یو کین پلگ دیٹ ہول از بائی تھروئنگ یور ڈالرز انٹو دا مارکیٹ جو پہلے ہم بھی کرتے تھے. یہ اگر آپ دیکھیں اس کے بعد ان کے ریزروز بڑی تیزی سے نیچے آنا شروع ہوتے ہیں اور اینڈ پہ وہ پینک ہو کے انٹرسٹ ریٹس بھی ان کو بہت تیزی سے بڑھانے پڑتے ہیں. بہت بڑی جمپ انہوں نے لی ہے پچھلے 2-3 مہینے میں. ان کے ریزروز بڑی تیزی سے نیچے آ گئے اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایکسچینج ریٹ اچانک بہت زیادہ جمپ ہو گیا. مطلب جہاں تھا اس سے تقریباً 50-60% اوور نائٹ وہاں ہو گیا. تو یہ سچویشن ایک انفارچونیٹلی آپ سمجھ لیں ایک ملک تھا جہاں ایک شاک آیا اور اکنامک پالیسی میکنگ اتنی اچھی نہیں تھی ان کی اور اس کی وجہ سے یہ ٹربل آیا. اب پاکستان کیوں اس سچویشن میں نہیں ہے میرے خیال میں؟ اگر آپ ہمارے انڈیکیٹرز دیکھیں سب سے پہلے گروتھ. کووڈ کے بعد پاکستان از ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اکانومیز ان دا ورلڈ. ہمارا جو کووڈ کا شاک تھا ہماری اکانومی 1% سے نیچے آئی. باقی دنیا میں 5%, 10%, 15%. اٹ واز این امیزنگ شاک فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ہم نے بڑا اچھی طرح اس کو ہینڈل کیا ہیلتھ سائڈ پہ بھی اکنامک سائڈ پہ بھی. اس کے بعد سے پچھلے 2 سال ہماری گروتھ ریٹ 6%, آلموسٹ 6% فار 2 ایئرس. ایسی ریکوری بھی بہت کم اکانومیز نے دیکھی. تو ہماری گروتھ اچھی جا رہی ہے اللہ کا شکر ہے. وہ حالات نہیں ہیں جو انفارچونیٹلی سری لنکا کے ساتھ ہو گئے تھے کیونکہ ان کی ریمیٹنس ان کے جو ٹورزم کے ریونیوز تھے وہ بہت کم تھے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایک اور انڈیکیٹر ہوتا ہے آپ کا پبلک ڈیٹ. سری لنکا میں پوری دنیا میں کووڈ کے بعد یہ بہت تیزی سے پبلک ڈیٹ ریشوز اوپر گئے. ایوریج آپ دیکھیں ایمرجنگ مارکیٹس میں 10 percentage point انکریز آئی ہے پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو میں کیونکہ گورنمنٹس کو پیسے خرچ کرنے پڑے. پاکستان نے ایسا نہیں کیا. پاکستان بہت کیئرفل تھا اپنے ریسورسز میں. اسٹیٹ بینک نے کافی اسٹیمولس دیا. گورنمنٹ نے بہت ٹارگیٹڈ دیا. صرف ایکسپینڈیچر کو ری ایلوکیٹ کیا. کوئی نیا ایکسپینڈیچر نہیں کیا. سب سے ولنریبل لوگ جو تھے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے تھرو ان کی طرف زیادہ پڑا. اس سے کیا ہوا کہ ہمارا پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو ایکچولی گر گیا ہے. اٹ واز 77% آف GDP in 2019. Today it is 71% of GDP. It's down by 6% of GDP. Very few countries in the world have had this. Last چیز آپ دیکھ لیں ہمارے ریزروز کی سچویشن. ہماری ریزروز کی سچویشن آج ہے کہ ہمارے پاس $10 بلین سے تھوڑے سے زیادہ ہیں. 2019 میں ہمارے پاس صرف $7 بلین کے ریزروز تھے اور ہماری فارورڈ بک جو ہم نے بورو کیے ہوتے ہیں بیسکلی بینک سے وہ نیگیٹو تھی بائی 8 بلین. دونوں کو آپ ڈفرینس کریں تو -1 بلین کا ہمارا نیٹ ریزروز کا بفر تھا. اب ہمارے پاس 10 بلین ہمارے بک پہ ہیں. ہماری فارورڈ بک -4 ہے. آپ سمجھ لیں ہماری ریزروز کا بفر ہے $6 بلین. تو ان تینوں ڈائمینشنس پہ ہم وی آر مچ بیٹر دین وی ور ان 2019. سب سے آخری چیز ہم ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں. جب آپ ایک IMF پروگرام کے اندر ہوتے ہیں IMF بھی نہیں چاہتا کہ آپ
بہت زیادہ آپ کے حالات خراب ہو جائیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس وہ پروگرام ہے, ہماری ریفارمس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے میرے خیال میں عدیل جو لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خاصا ڈیفالٹ کرنے لگے, پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ پہلے نہیں کیا, اور نہ ہی ہمارے حالات سری لنکا کے. دیکھیں آئی ایم ایف جو ہوتا ہے وہ وہی چیز کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو جو آپ کے لیے ایکچولی اچھی ہوتی ہے. ٹو بی آنیسٹ ود یو, وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے سبسڈی کا پیکیج دیا تھا فیول پہ, آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, انفارچونیٹلی آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ کوئی پلان لے کے آئیں کہ اس کی وجہ سے جو آپ کے اوپر فسکل بجٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے اس کو آپ کس طرح ریلیو کریں گے. انہوں نے کہا آپ ہمیں وہ پلان دکھائیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ بالکل ریویو کمپلیٹ کریں گے. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ اگلے سال کا آپ ایسا بنائیں کہ بہت زیادہ اس میں آپ خرچے وغیرہ نہ کریں, تھوڑا سا ٹائٹ کریں, کیونکہ پوری دنیا میں ایک مسئلہ آیا ہوا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایز یو سیڈ ان اے بیڈ سچویشن. تو اس میں دو چیزوں پہ انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں دا فیکٹ دیٹ دے کیم ٹو دوحہ از اے بگ ڈیل فار دی آئی ایم ایف. آئی ایم ایف جو ہے یوزلی وہ کہتے ہیں جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے 2-3 ہم تو آپ سے بات بھی کرنے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے دے کیم ٹو دوحہ, دے وانٹڈ ٹو کم ٹو پاکستان, لیکن کیونکہ سیکورٹی سچویشن کچھ آج کل ایسی ہوئی ہے, دے ہیڈ ٹو کم ٹو دوحہ. دا فیکٹ دیٹ دے کیم از اے بگ ڈیل. دوسرا پاکستان نے کیا کہا ان کو, ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پروگرام میں, بلکہ آپ پروگرام کو لمبا کر دیں. یہ پروگرام ختم ہونا تھا ایکچولی اس سپٹمبر میں, ہم نے ان کو کہا کہ اگلے جون تک آپ, گورنمنٹ نے ان کو کہا, تو وہ بھی ود ایڈیشنل فنڈنگ انشاءاللہ اس میں اور فنڈنگ بھی آ جائے گی. لیکن ایک دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان از اے میچور کنٹری. وی انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ رہنے میں ہماری بہتری ہے, اور آئی ایم ایف ہمارے ساتھ بالکل تعاون کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب آپ نے دیکھا ایک مشکل فیصلہ لیا گورنمنٹ نے آج صبح, انہوں نے جب پرائسز بڑھا دی ہیں فیول کی. اب آپ دیکھیں گے آج کافی بہتر بھی ہوئی ہے, ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوئی ہے, فارن ایکسچینج پہ بھی کافی کم پریشر ہوا ہے ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ بہت قریب ہے. سو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ از این انیشیٹو آف دا اسٹیٹ بینک ایز آئی سیڈ. اس میں جو ایک پروڈکٹ ہے جو گورنمنٹ بانڈ والا ہے, جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے, اس میں وی آف کورس وی نیڈ دا کوآپریشن آف دا منسٹری. اس میں گڈ نیوز ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹویٹر پہ بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے, دا نیو فائنانس منسٹر, ہی ہمسیلف سیڈ کہ ہم وی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ وی کین ٹو سپورٹ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اس میں آپ اور چیزیں بھی اب آپ دیکھیں گے, جسٹ ٹو شو یو دیٹ اٹ از اسٹل الائیو اینڈ ککنگ اینڈ ویری مچ الائیو اینڈ ککنگ. فلوز ابھی تک آ رہے ہیں اسی طرح, روز 8 سے 10 ملین ڈالر آ رہے ہیں, روز 600 سے 800 اکاؤنٹ کھل رہے ہیں. یہ جو رومرز ہیں انفارچونیٹلی کہ جی پیسے اتنے زیادہ نکل گئے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. دس انیشیٹو از ہیئر ٹو اسٹے. اٹ از فار اوورسیز پاکستانیز. دے ہیو اسپاؤزڈ اٹ لائک اینی تھنگ. انہوں نے آ کے بہت امبریس کیا اس کو, اللہ کا شکر ہے, بہت کامیابی ملی ہے ان کی وجہ سے. اور آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کو ہم اور بھی بڑھاتے رہیں گے. مور پروڈکٹس آر کمنگ. اس کی ریٹس جو ہیں نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کی, وہ بھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ دنیا میں انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس بڑے ایکسائٹنگ پلانز ہیں ابھی, اور بینکس کو بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے. ایک سروے ابھی ہم نے کیا تھا, اس کے ریزلٹس ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے. 75% آف دی یوزرز آر ہیپی ود دیئر ایکسپیرینس اینڈ دے آر ولنگ ٹو recommend it to their friends and families. And there were 10,000 people that responded to this survey, a huge response. دیکھیں overseas Pakistanis سب governments مانگتے ہیں, are a great help to Pakistan, remittances بھیجتے ہیں پاکستان میں. Everybody wants to keep them happy. اور اللہ کا شکر ہے ایک چیز ہم نے شروع کی ہے, اور اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ it's going to go from